معاشرے کو دیکھیں جس معاشرے میں ہم اور انسانی ویلیوز کو دیکھیں تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ معاشرہ بالکل اسلام کے اگینسٹ جا رہا ہے؟ ایبسلیوٹ اگینسٹ. کہیں بھی آپ کو انسانی قدریں، کسی معاشرے میں عدل، انصاف، انسان کو حقوق، انسان کی پاسداری، جو انصاف کہیں آپ کو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور انسان آپ کو دیکھیں سب سے زیادہ دنیا کہتی تھی کہ یورپ میں انزائٹی کے اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس معاشرے میں سب سے زیادہ انسان جو ہے گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے. سب سے زیادہ انسان جو ہے انزائٹی اور ڈپریشن کا پیشنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ انسان کو حق نہیں مل رہا. بالکل ایسا ہی. یہاں ہم نے ڈیویژن کی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے نہیں انسان سب برابر ہیں مگر ہم نے ڈیویژن کی ہوئی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ آیا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ پہلی ذمہ دار اس کی ریاست ہے. اس کے بعد ہر انسان اپنے طور پہ ہر شخص اس کا ذمہ دار ہے جو معاشرے میں رہتا ہے، جس کے ویلیوز ختم ہو رہے ہیں، جس کو انصاف نہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ وہ خاموش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اگر میں آواز بلند کروں گا تو کوئی سنے گا نہیں. اکیلے لڑنا ہے، اکیلے کھڑے ہونا ہے، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو اگر آپ سپوز کریں کہ آپ خاموش ہو گئے، میں خاموش ہو گیا، اپنے حق کے لیے دوسرا خاموش ہو گیا، تو اس طریقے سے پورے معاشرے پہ وہ لوگ جو حق کو غضب کر رہے ہیں پورے کے پورے چھا جائیں گے. اور یہی اس معاشرے میں ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ غربا میں جا کے دیکھ لیجئے، کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور کچھ شرافہ ہیں جو بول نہیں سکتے کہ ہمارے حق کو غضب کیا گیا. یعنی ویلیوز اتنی انسان کی اس معاشرے میں پامال ہو گئی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ بہت سے ایسے گھرانے ہیں، مجھے بتایا گیا کہ 3 دن ہو گئے جہاں افطار کے لیے کچھ نہیں. مجھے بتائیے کہ اس کا کون جواب دے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا ابو بصیر نے بہار میں کہ فرزند رسول روزے کا مقصد کیا ہے؟ سوم رکے رہو. تو مولا نے فرمایا کہ روزے کا مقصد ہے کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا. کہا فرزند رسول روزے کا مطلب ہے خدا کے بندوں سے محبت کرنا؟ کہا ہاں، جب رمضان آتا ہے انسان کو بھوک پیاس آتی ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ الفت و محبت پیدا ہوتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے سے زیادہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے سوچے کہ اس نے روزہ افطار کیا کہ نہیں کیا، اپنے ہمسائے کے لیے سوچے، اپنے رشتہ دار کے لیے سوچے. ہم تو سوائے اپنے لیے کسی کو سوچ ہی نہیں رہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دوسرے کے لیے سوچنا ہے کہ نہیں، کوئی بھوکا ہے کہ نہیں. ہمیں تو دوسرے کے ویلیوز کی پرواہ ہی نہیں ہے. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جو کچھ آئے میں جمع کر لوں، یہاں رمضان کے مہینے میں بھی ذخیرہ اندوزی کر لوں، رمضان کے مہینے میں بھی چیزوں کی جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دوں، اس لیے کہ انسان مجبور ہے خریدے گا. 150 کے سینیٹائزر کو میں 800 کا کر دوں. سمجھے وہ چیزیں جو اچھا وہ چیزیں جو انسانی زندگی میں نہیں ہیں یاسر بھائی، وہ چیزیں جو انسان کی جان بچاتی ہیں. بالکل ٹھیک. بلڈ پریشر کی گولی ہو گئی یا انسان کی وہ چیزیں جو انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ خریدے. سینیٹائزر تو بالکل اب اس میں ذخیرہ اندوزی اور پھر مسلمان اور پھر روزہ، مجھے بتائیے کہاں جاتا ہے. بالکل جیسا بھی تذکرہ کیا ہے کہ مادی خواہشات کے اندر، نفسانی خواہشات کے اندر اتنا الجھ کر رہ گئے ہیں، اور یہ جو مٹیریلسٹک اپروچ ہماری ہے یہ نقصان کا باعث بن رہی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو سوسائٹی ہے بالکل اس وقت جو ہے وہ زبوں حالی کا شکار ہے؟ یقیناً ہم نے وہ چیزیں اپنے پہ طاری کر لی ہیں جو کہ اس کو معاشرے کا ایک جز بنا دیا ہے. یہ تو انہوں نے ایک مانوی بات کی بالکل صحیح ہے. میں یہاں دیکھیں جیسے کہ اللہ صاحب نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والوں، یہاں پہ اگر یہ پوری آیت دنیا سمجھ لے تو یہ رمضان کا مقصد حاصل ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان رکھنے والوں مدد حاصل کرو. وستعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر سے اور پھر نماز سے. یعنی یہاں بھی پہلے صبر سے مدد کہا جا رہا ہے. یعنی عبادت کی طرف جاؤ تو پہلے اپنے نفس میں صبر کو اپناؤ. جب یعنی نماز کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ پہلے صبر، تو پھر روزے کے لیے کتنا صبر کا حکم دیا. اور جب تم ایسا کر لو گے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی ہر عبادت میں، جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہر عبادت میں اللہ پہلے کہہ رہا ہے کہ صبر، پہلے صبر کیا، رک جاؤ، پہلے سمجھو رموز مقصد. یہاں کنفیوژن جیسے کہ ہے، یہاں سب سے بڑا معاشرے کا المیہ یہ ہے
کہ ہم عبادت کو عادت کے طور پہ اپنا رہے ہیں، یہی مفہوم ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے عمل بھی کر کے دکھایا ہے. بالکل. یعنی کہ اب جب آئے گا ابھی دن آئیں گے کہ مولا کائنات کے سامنے جب شہزادی ام کلثوم نے 2 سالن رکھے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کبھی بیٹا 2 سالن استعمال کیے ہیں. تو آپ نے نمک کو آگے بڑھا لیا اور نمک سے افطار کر کے بتایا کہ مولا کائنات نے پوری زندگی نمک اور سوکھی روٹی سے روزہ افطار کیا ہے. مگر ہم ان کے ماننے والے، ہمارے یہاں کتنی غذائیں ہوتی ہیں. مقصد کیا ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کر رہے اسلام کو، مگر اسلام کا نعرہ ضرور لگا رہے ہیں. ہم دین پر لڑنے کو تیار ہیں، ہم دین پر، مسلک پر، زبان پر، قوم پہ مر جائیں گے، جان دے دیں گے، مگر جب عمل کی بات آئے گی تو عمل میں پیچھے. اور جو قومیں صرف نعرہ لگاتی ہیں جذباتیت کا، اس کی بیس جو ہوتی ہے وہ جہالت میں مبنی ہوتی ہے. آج جتنے بھی اسٹریمسٹ دیکھ لیں آپ دنیا میں، جتنے بھی اسٹریمسٹ، وہ آپ کو وہ فرضی، ان سے آپ جب گفتگو کریں گے تو ان کے پاس فرضی کوئی دلیل نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی. ہمارے پاس تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حیات طیبہ ہے کہ اتنا ہی ہم رمضان میں یہ سوچ لیں کہ اب تو سلیبس ہی بدل دیا گیا اور ہمارے ہاں المیہ یہ کون سا شعبہ، یاسر بھائی میں بتاؤں کہ صحیح ہے، ہماری نصاب کی کتابوں سے جو ہم پڑھتے تھے وہی نکال دیا گیا. کیا کس کو آپ کہیں گے کہ یہی بات جو ہے 1 لاکھ دفعہ بتائی جاتی ہے نا کہ سرکار پہ کچرا پھینکتی تھی عورت، اور جب بار اور جب وہ بیمار ہوئی تو سرکار اس کے گھر، یہاں آدھی بات بیان کرتے ہیں. اس عورت نے دیکھ کے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے یہ آنے کا کون سا وقت ہے، جب میں صحت مند تھی اگر بدلہ لینا تھا تو اس وقت بھی لے لیتے، اب تو میں بیمار ہو گئی ہوں، اب بدلہ کیوں لینے آیا ہوں؟ سرکار نے فرمایا میں بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری عیادت کرنے آیا ہوں. یعنی ہمارا دین اتنا سافٹ کارنر رکھتا ہے، اتنا برداشت رکھتا ہے، مگر اس کے ہم ماننے والے بیرا روی کا شکار ہیں. ہم کسی بھی چیز میں، یعنی مذہب سے لے کے دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہمیں دیکھ لیں، ہم آپ کو اس کے پہ جان دینے والے تو ملیں گے، مگر جہاں عمل کی بات آئے گی وہاں گفتار کے غازی صرف پروگرام کے. اور آخر میں میں چاہوں گا علامہ صاحب اس کے اوپر چند کلمات اور ہدیہ کر دیں کہ یہ جو صبر اور استقامت کی خاص طور پہ جس کے حوالے سے بات ہوئی ہے کس طرح لائی جائے، اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں کہ آخر میں ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھنا ہے کہ نانا نے مکے اور مدینے میں پتھر کھائے تو دعا دی، اور نواسے جو زخموں سے چور تھے شدید، اور خدا آواز دے رہا تھا کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ، میں تو راضی ہو گیا، اب تمہاری مرضی کیا ہے. جس پہ علامہ اقبال نے کہا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ایسی عبادت چاہیے، ایسا صبر چاہیے، نانا کا صبر چاہیے، نواسے کی عبادت چاہیے، مکمل ہو جائے گا. گزارش کروں گا علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب سے کہ وہ ایک دعا فرما اور اس کے ساتھ ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. جی. اللہم انی اسألک راحۃ عند الموت والمغفرۃ بعد الموت والعفو عند الحساب. پروردگارہ پورے ملک کو، پوری دنیا کو پروردگارہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کو کرونا وائرس کی وبا سے نجات عطا فرما، خصوصاً پاکستان کو اس وبا سے پروردگارہ جو پھیلتی جا رہی ہے وبا سے امان عطا فرما. پروردگارہ مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما. میرے مالک کعبۃ اللہ کو دوبارہ سے کھول دیا جائے پروردگارہ. وہ مزارات جہاں پہ ہم جاتے تھے زیارات کرنے پروردگارہ ان سب کو دوبارہ کھول دیا جائے تاکہ تمام مسلمان وہاں سے فیض حاصل کر سکیں. پروردگارہ مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما. میرے مالک ہمیں سیرت سرکار دو عالم ان کی اولاد اصحاب پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد.